سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے اپنے چینل ایریا ریڈز اینڈ ریویو پر حمید فریدی کا یہ ناول رلانے والی پارٹ 5۔ صفورہ نے ڈائننگ ہال تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ساری نظریں اس کی طرف اٹھ گئی تھیں کیونکہ سفید بلاؤز اور نارنجی رنگ کی اسکرٹ میں وہ بڑی نمایاں لگ رہی تھی۔ حمید نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا۔ تم شہر جا کر واپس بھی آ گئے ہو؟ تمہاری آواز راستے بھر کان میں گونجتی رہی تھی، حمید نے کہا تھا۔ اوہو، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری آواز کا جادو تم پر چل گیا؟ اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ حمید نے اپنے سر کو اس باتی جنبش دی اور پائپ میں تمباکو بھرتا رہا۔ اس کا ذہن اس وقت فریدی میں الجھا رہا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ارے تم تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہو۔ ارے تم غلط سمجھی بھائی، چلو آؤ بال روم میں چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شہر کے کس گوشے سے کل ہم شروعات کریں گے۔ حمید نے بال روم کے 2 ٹکٹ خریدے اور ایک بار پھر اسی طرف روانہ ہو گیا۔ صفورہ اس کی بازوؤں میں تھی اور نہ جانے کیوں خود کو وہ زندگی میں پہلی بار بے حد پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ بھیڑ بہت زیادہ تھی، وہ سب اتنے قریب تھے کہ موسیقی کی عدم موجودگی میں وہ ایک دوسرے کی سرگوشی سن سکتے تھے۔ ذرا دیر میں حمید بھول گیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ وہ تو بس اس سیاہ فام لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے اس کی ایک شرارت آمیز اسکیم کو بھی خلوص سمجھ لیا تھا۔ ایک سیاہ فام اور بدشکل لڑکی نے جیسے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ خود بھی متحیر تھا۔ پتہ نہیں کب تک انہی طرح کے احساسات کے تانے بانے میں وہ الجھا رہتا کہ اچانک اس کی نظر فریدی پہ پڑ گئی۔ وہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پہ تھا اور اس کی ہم رقص وہی عورت تھی جسے ہائی سرکل نائٹ کلب میں دیکھ کے وہ کچھ دیر سکتے میں رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے ایک ٹک فریدی کی آنکھوں میں دیکھی جا رہی تھی اور فریدی کی پلکیں تو اس طرح جھکی تھی جسے تیز قسم کی شراب کے نشے نے انہیں بوجھل کر دیا ہو۔ خدایا رحم! دفتر صفورہ کی اس سرگوشی کی آواز اس کے کانوں تک رہی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ حمید نے اسے غور سے دیکھا، وہ کچھ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار فریدی اور اس کی ہم رقص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی تمہیں بھی اچھی لگ رہی ہے؟ حمید نے اس سے پوچھا اور وہ چونکی۔ پلیز یہاں سے چلو۔ کیوں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے اچانک؟ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، لیکن میں تو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو تم ٹھہرو، لیکن مجھے جانے دو۔ تم کسی بھی وقت میرے کمرے میں آ سکتے ہو۔ ارے میں اکیلا رہ جاؤں گا یہاں پر، میں اپنے پیروں میں کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ چلو اچھا ادھر کنارے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایک کنارے والی میز پر آ گیا تھا۔ کیا تم پریشان ہو؟ میں تمہارے لیے کچھ منگواؤں؟ شیری منگواؤں؟ میں تمہاری طرح مسلمان ہوں، قطعی نہیں پیتی۔ کافی منگواؤ۔ حمید نے ایک ویٹر کو اشارے سے بلایا اور کافی کو آرڈر دیا اور پھر اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کیا وہ لڑکی تمہاری پریشانی کا باعث بنی ہے؟ وہ رلانے والی ہے۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ رلانے والی ہے، خدا کی قسم وہی ہے۔ میں نہیں سمجھا، رلانے والی سے تمہاری کیا مراد ہے بھائی؟ ارے پہلے مجھے کافی پی لینے دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ حمید نے عجیب قسم کا اضطراب محسوس کیا تو اس کی نظریں بار بار فریدی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ویٹر نے کافی لانے میں دیر نہیں کی تھی۔ پچھلے سال میں نے اسے شکاگو میں دیکھا تھا، برسبن نامی کیفے میں۔ وہ رات میرے لیے موت اور زندگی کی کشمکش کی رات تھی، صفورہ نے کہا۔ حمید خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ذہین تو نہیں ہوں؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے زیادہ ذہین عورتیں بالکل نہیں اچھی لگتی۔ اور بہت زیادہ ذہین مرد؟ صفورہ نے پوچھا۔ اب مردوں کے بارے میں اپنی زبان سے کیا ہی کہوں۔ خیر تم بتاؤ، تم اس رات میں کیا ایسا ہوا تھا کہ تم اس کو بھیانک کہہ رہی ہو؟ تو میں برسبن کیفے میں تھی۔ وہ لوگ اپنے گاہکوں کو سے میرے گیت سنوانا چاہتے تھے، شکل نہیں دکھانا چاہتے تھے، کیونکہ ان دنوں وہاں نسلی کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک جگہ مائک پر چپ چاپ گا رہی تھی، میری شکل کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نیگرس ہوں۔ بس انہوں نے وہاں توڑ پھوڑ مچا دی۔ ہوٹل کے مالکوں سے مطالبہ کیا کہ مجھے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں ان کے ہاتھ لگ گئی نا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ مالک جو تھے تو سفید فام، لیکن سویڈن کے باشندے تھے، ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ میں اس کمرے میں تنہا تھی جہاں سے میں نے گیت گائے تھے۔ اپنی دانست میں تو میں نے دروازہ بند کر لیا تھا، لیکن نہ جانے کیسے ایک آدمی کمرے میں گھس آیا۔ میں بہت بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دلاسا دینے لگا، کہنے لگا کہ وہ مجھے بڑی صفائی سے نکال لے جائے گا۔
تم کافی نہیں پیو گے؟ اس نے اپنی بات روک کے حمید سے پوچھا تھا۔ نہیں نہیں مجھے نہیں پینی، تم اپنی کہانی جاری رکھو۔ کہانی؟ اچھا سنو، اپنے کمرے میں چل کے میں کہانی سناؤں؟ مجھے یہاں پہ وحشت ہو رہی ہے، کسی وجہ سے میں یہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا، حمید نے کہا تھا۔ یقین کرو بری طرح نیند آ رہی ہے۔ دفتر حمید نے اس کی آواز میں اجنبیت محسوس کی اور چونک کے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا کیونکہ اس کی پلکیں جھکی جا رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے؟ یقین کرو میں یہیں سو جاؤں گی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ، تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ شکریہ، تم بہت اچھے ہو، کل میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ اٹھ گئی۔ حمید اسے جاتے دیکھتا رہا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور ادھوری کہانی سنا کے وہ اسے کس الجھن میں ڈال گئی تھی؟ رلانے والی؟ وہ منہ ٹیڑھا کر کے بڑبڑایا اور پھر سے رقاصوں کی بھیڑ کا جائزہ لینے لگا تھا۔ فریدی پھر نظر آیا اور حمید نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ فریدی ہے۔ سر جھکائے اپنی ہم رقص کی آنکھوں میں دیکھتا اور آہستہ آہستہ کچھ کہتا جا رہا تھا اور ہم رقص کے ہونٹوں پہ نشیلی سی مسکراہٹ تھی۔ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ حمید زور زور سے اپنی کھوپڑی سہلاتے ہوئے سوچتا، بیچارے کرنل صاحب بہ گئے نا آخری اسی عمومی سیلاب میں۔ ہاتھ تیرے کی ساری سنگلاخیت دھری رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ ہاتھوں پہ سر رکھ کے، ہاتھوں پہ منہ رکھے، پڑ پڑ کی آوازیں نکالے، لیکن اس کے بجائے وہ اب پائپ میں تمباکو بھر رہا تھا۔ غالباً رقص ختم ہونے والا تھا، پتہ نہیں کس کی میز پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ بہرحال جب رقص ختم ہوا تو وہ ریکریشن ہال کے صدر دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے فریدی کو اور اس کی ہم رقص کو میزوں کی طرف آتے دیکھا تھا۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ اس طرح چل رہے تھے جسے برسوں پرانے ساتھی ہوں، اور حمید کے سینے سے گھٹی گھٹی سی نکل گئی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنا بے چین تھا۔ حمید کے قریبی ایک آدمی اور بھی کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ حمید کو ذرا دیر میں اس کا احساس ہوا۔ وہ بڑی تیزی سے رقاصوں کی بھیڑ کی طرف بڑھا تھا۔ پھر حمید نے اسے ٹھیک انہی دونوں کے قریب جا کے رکتے دیکھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے لڑکی کا ہاتھ فریدی کے بازو سے نکالا اور اب اسے اسی طرح گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوبارہ فریدی پہ نظر گئی، وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا تھا۔ اجنبی اس لڑکی کو کھینچتا ہوا حمید کے قریب سے گزر گیا۔ حمید نے اسے کنکھیوں سے دیکھا اور اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا۔ پھر اس نے فریدی کو ایک میز کی طرف بڑھتے دیکھا اور خود بھی اسی طرف قدم بڑھا دیے۔ فریدی بیٹھ چکا تھا۔ حمید پر اس نے ایک اچٹی ہوئی سی نظر ڈالی اور مشروبات کی فہرست کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عجیب اتفاق ہے، یہاں بھی آپ سے ملاقات ہو گئی، کہیے تو یہاں بھی میری موجودگی غیر ضروری ہو جائے۔ پھر اس نے فریدی پہ اپنے اس جملے کا رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کیا تھا؟ اس کے چہرے پہ تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی ریکریشن ہال میں قدم رکھا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی کے ساتھ بڑے رومانٹک موڈ میں ڈانس کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، پرسکون چہرہ اور دمکتی ہوئی پرعظمت کشادہ پیشانی۔ اب وہ حمید کی آنکھوں میں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے حمید کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مجھے آپ ڈھٹائی کی تربیت کب دے رہے ہیں بھائی؟ حمید جل کے بولا تھا۔ اب میں اب بھی نہیں سمجھا۔ فریدی کی آواز معمول کے مطابق تھی۔ بالآخر وہ کھسیا کے رہ گیا اور جھلا کے بولا، کھینچ کر لے گیا آپ، اور کھڑے ہو کے آپ منہ دیکھ رہے تھے؟ اوہ! فریدی کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ حق بجانب تھا کیونکہ حقیقتاً وہ تو اس کی محبوبہ ہے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا۔ حمید کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی اس کی محبوبہ میری ہم رقص تھی اور اسے یہ بات پسند نہیں آئی، کھینچ کے لے گیا۔ تو کیا حکیم نے نسخے میں لکھا ہے کہ کسی دوسری کی محبوبہ آپ کی ہم رقص بنے؟ میری اپنی تو کوئی دیکھو ہے نہیں، فریدی نے بڑی سادگی سے کہا، اور تمہاری ہم رقص اس قابل نہیں تھی۔ حمید نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، بولا کچھ نہیں۔ فریدی نے ویٹر کو اشارے سے بلا کے کافی کے لیے کہا اور اس کے جانے کے بعد حمید سے بولا، یہ نیگریس آپ کے ہاتھ کہاں لگ گئی بھائی؟ صرف آپ ہی تو تقدیر کے اکلوتے نہیں ہیں۔ کافی میں شکر زیادہ لینا، منہ کا مزہ خراب معلوم ہوتا ہے، فریدی نے کہا تھا۔ منہ لگنے کی بات ہے، یہاں تو شکر بھی منہ نہیں لگتی۔ بہت چبا کے بول رہے ہو، کیا بات ہے؟ ارے منہ لگا ڈومنی گائے تال پتال، تو کیا اس محاورہ اور ضرب المثل میں ہی اب گفتگو ہوگی؟ آپ جیسے عظیم الشان آدمی سے معمولی الفاظ میں کیا گفتگو کی جائے؟ فریدی نے اس کے کٹیلے طنز کو نظر انداز کیا اور خاموشی سے کافی جو آ گئی تھی پیتا رہا۔ تہیا کر لیا تھا کہ فریدی سے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں
پوچھے گا، لیکن تھوڑی دیر میں اس کے پیٹ میں چوہے کودنے لگے کیونکہ اسے صفورہ کا حیرت انگیز رویہ یاد آیا تھا۔ آپ ابھی اس نیگرس کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں پوچھا تو تھا، فریدی نے لاپرواہی سے کہا، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ان 6 آدمیوں کا علم ہے جو ہائی سرکل سے آپ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں؟ ہاں مجھے علم ہے۔ کیا وہ اب بھی یہاں موجود ہیں؟ تم جانو۔ ارے میں نے ان کی شکلیں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ 6 آدمی آپ کا تعاقب کر رہے ہیں۔ حمید نے اس بار فریدی کے چہرے پہ حیرت نہ دیکھی تھی، لیکن جب حمید نے کالی لڑکی کی کہانی چھیڑی اور وہ داستان کے اس حصے پہ پہنچا جہاں وہ رلانے والی کا تذکرہ کر کے بدحواس ہوئی تھی، اس نے فریدی کے چہرے پہ بے چینی دیکھی تھی۔ اٹھو اٹھو اور مجھے اس کے کمرے تک لے چلو۔ خدا سمجھے آپ سے، آپ کیا مجھے کلوٹیوں سے بھی محروم کر دینا چاہتے ہیں؟ حمید بکواس نہیں کرو، جلدی کرو۔ وہ ریکریشن ہال سے نکل کے لفٹ کی طرف بڑھے تھے اور حمید کو اس کی جلد بازی سے بہت حیرت ہو رہی تھی اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ ممکن ہے کہ اس کا نظر کا فریب ہو۔ اس نے زور سے چٹکی لی اپنے ہی بازوؤں میں اور سی کر کے رہ گیا، مطلب کہ وہ جاگ رہا تھا۔ اس پیاری سے دلچسپ داستان کو یہیں ختم کرتے ہوئے گزارش کرتے ہیں کہ پلٹ کے ضرور آئیے گا ہمارے چینل پہ۔ یہ ناول کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔